مالی کے طوارق باغی جو ملک کے وزیر دفاع کے قتل سمیت مسلسل بغاوت میں ملوث ہیں نے کہا ہے کہ وہ فوجی حکومت کے روسی حمایتیوں کو ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آزاد لبریشن فرنٹ FLA کے ترجمان محمد المولود رمضان نے فرانسیسی سیکورٹی اور دفاعی حکام سے ملاقات کے لیے پیرس کے دورے کے دوران خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ ان کی تحریک کا مقصد روس کی افریقہ کور کا ملک سے مستقل طور پر انخلا تھا۔ ٹیک عرب پتی ایلون مسک نے اوپن AI کے ایک ساتھی شریک بانی سام آلٹمین کے خلاف ریاست متحدہ کے ایک تاریخی مقدمے میں دوسرے دن موقف اختیار کیا ہے، جس پر اس نے کمپنی کو انسانیت کے فائدے کے لیے وقف ایک غیر منفاتی رکھنے کے وعدوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ آزمائشی مراکز اوپن AI کے 2015 میں ایک غیر منفاتی کے طور پر قائم ہوئے، جو بعد میں ایک غیر منافع بخش منصوبے میں تبدیل ہوا۔ اس کے اعلیٰ پروسیکیوٹر نے کہا کہ یوکرین نے اسرائیل سے غلہ لے جانے والے ایک برتن کو ضبط کرنے کو کہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ روس کے زیر قبضہ علاقوں سے چوری کیا گیا تھا۔ اس کے اعلیٰ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس کھیپ پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشمکش جاری ہے۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر درمیان سفارتی کشمکش جاری ہے۔ یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل ارسلان کراوچینکو نے بدھ کے روز ٹیلی گرام پر کہا کہ بحری جہاز پانومائٹس اناج کے ساتھ اسرائیلی بندرگاہ حیفا کی طرف جا رہا تھا، جس میں سے کچھ یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقوں سے بھیجے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات OPEC سے نکل رہا ہے اور تیل پیدا کرنے والا بلاک اپنے ایک اہم رکن کو کھو رہا ہے۔ یہ جدید دور کے بدترین عالمی توانائی بحران کے دوران سامنے آیا ہے، جو ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے متحدہ عرب امارات کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ فلوریڈا کی ریپبلکن اکثریتی ریاستی مقننہ نے کانگریس کے ایک نئے نقشے کی منظوری دے دی ہے، جو نومبر میں وسط مدتی انتخابات سے قبل دوبارہ تقسیم کرنے کی ایک بے مثال قومی جنگ میں تازہ ترین سالو ہے۔ بدھ کے روز فلوریڈا کی ریاست کے سینٹ اور ایوان دونوں میں ووٹنگ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس کے نئے نقشے کی نقاب کشائی کے چند دن بعد ہوئی ہے، جو کہ ریپبلکنز کے حق میں ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ فیوژن پاور پلانٹ بنانا آسان ہوگا۔ طبیعیات دان اور انجینئر کئی دہائیوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران فیوژن سٹارٹ اپ زاپ انرجی نے کام کرنے والے پاور پلانٹ کے راستے پر گہری نظر ڈالی اور فیصلہ کیا کہ پہلے فیوژن پاور پلانٹ بنانا زیادہ تیز ہوگا۔ رکو کیا؟ ہنگری کے منتخب وزیر اعظم پیٹر میگیار نے برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، جب ان کی ٹزا پارٹی نے 2 اپریل کو بھاری اکثریت سے ہونے والے انتخابات میں فتح حاصل کی تھی، وکٹر اوربان کی 6 سالہ حکمرانی کو ختم کر دیا تھا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن کے ساتھ بات چیت کے بعد، جسے انہوں نے انتہائی تعمیری اور کامیاب قرار دیا، میگیار نے کہا کہ ایک جملے میں یورپی یونین کے وسائل جلد ہی ہنگری پہنچ جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک تہران کے ساتھ جوہری معاہدہ نہیں ہو جاتا، امریکہ ایران کی بحری ناکے بندی جاری رکھے گا۔ امریکی صدر نے بدھ کے روز اوکسیوس کو بتایا کہ وہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی ناکے بندی ختم نہیں کرنا چاہتے، بظاہر ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کو مسترد کرتے ہیں تاکہ امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھ سکے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کو ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ پر کانگریس کی جانب سے پہلی بار عوامی سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین ڈین کین کے ساتھ کئی گھنٹوں تک سخت گواہی کے دوران ہیگسٹ نے طویل مدتی اہداف اور جنگ کی ٹائم لائن کے بارے میں سوالات کو دور کر دیا، جس کا آغاز 8 فروری کو امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے سے ہوا تھا۔ ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو نے شرح سود کو 3.5 سے 3.75% پر برقرار رکھا ہے، کیونکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران مہنگائی اور لیبر مارکیٹ پر دباؤ کا عالمی معیشت پر وزن ہے۔ مرکزی بینک نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، جو کہ بڑی حد تک ماہرین اقتصادیات کی توقعات کے مطابق تھا، بدھ کے روز چیئرمین جیروم پاول کی قیادت میں گزشتہ 2 روزہ پالیسی اجلاس کو سمیٹتے ایک مجسٹریٹ نے حکم دیا ہے کہ زمبابوے کے آنجہانی صدر رابرٹ مگابے کے سب سے چھوٹے بیٹے کو ماہ کے شروع میں گنا افریقہ سے فوری طور پر ملک کر دیے بعد جنوبی افریقہ سے فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے۔ جوہانسبرگ کی ایک عدالت نے بدھ کے روز بیلمائن مگابے کو حکم دیا کہ وہ $600 کا یا کھلونا بندوق کو اس انداز میں داغنے پر 2 سال قید کی سزا کا سامنا کرے، جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ حقیقی ہے اور ساتھ ہی غیر قانونی طور پر ملک میں ہونے کی وجہ سے۔
برطانیہ کے ایک دہشت گردی پر نظر رکھنے والے ادارے نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت کارکن گروپوں کے خلاف اوئی کے اس طرح کے اختیارات استعمال کر کے انسداد دہشت گردی کے قوانین کو اپنے اصل مقصد سے آگے بڑھانے کا خطرہ مول لے رہی ہے۔ 2004 کے دوران برطانیہ کی دہشت گردی قانون سازی کے استعمال کا جائزہ لینے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں آزاد جائزہ نگار جوناتھن ہال نے کہا کہ بعد ازاں فلسطین کے حامی گروپ فلسطین ایکشن پر پابندی نے حقیقی غیر یقینی صورتحال کو بے نقاب کر دیا ہے کہ آیا صرف املاک کو ہونے والے سنگین نقصان کو دہشت گردی قرار دیا جانا چاہیے۔ متوازی ویب سسٹم سابق ٹویٹر سی ای او پراگ اگروال کے ذریعہ قائم کردہ ایجنٹ ٹول اسٹارٹ اپ نے سیکویا کی قیادت میں 2 بلین ویلیویشن پر 100 ملین سیریز بی اکٹھا کیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ موجودہ سرمایہ کار کلینر پرکنز، انڈیکس وینچرز، کھوسلا وینچرز، فرسٹ راؤنڈ کیپٹل، اسپارک کیپٹل اور ٹیرین کیپٹل نے بھی شرکت کی۔ یہ اضافہ صرف 5 ماہ بعد ہوا جب اسٹارٹ اپ نے اپنی 100 ملین سیریز ملین ویلیویشن پر کیا، 100 ملین ویلیویشن پر کیا اور اس نے جمع کیے گئے کل سرمایہ کو 230 ملین تک پہنچا دیا۔ برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کے روز دیر سے تیزی سے اضافہ ہوا ہے، مختصراً $19.5 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ ایران جنگ اور ہرمز کی ناکہ بندی سے توانائی کی منڈیوں کو جھٹکا دینے سے بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ تازہ ترین اسپائک 2020 کے بعد برینٹ کروڈ کی بلند ترین سطح ہے، جس کی قیمت ایک ہی تجارتی سیشن میں تقریباً 7% بڑھ گئی ہے۔ گوادر پورٹ نے اپریل 2024 میں کارگو کی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا ہے، کیونکہ آبنائے حرمز میں اور اس کے ارد گرد عدم استحکام نے بحری عرب کے اس پار جہازوں کو ری روٹ کرنے کے لیے شپنگ آپریٹرز کو مجبور کیا۔ اس مہینے کے دوران بندرگاہ نے تقریباً ایلوسا شپنگ کنٹینرز کو سنبھالا، ساتھ ہی جنرل کارگو کی متعدد کھیپیں بشمول مشینری اور کھاد۔ یہ اضافہ تاریخی سطحوں کے مقابلے سرگرمی میں نمایاں چھلانگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ سی لنک گروپ لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک نوٹس میں پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ حصص اور کنٹرول حاصل کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ مجوزہ لین دین میں معاہدوں کے ذریعے 9.1% حصص کا حصول اور عوامی پیشکش کے ذریعے اضافی 8.30% حصص کا حصول شامل ہے، جس کا مکمل کنٹرول ریگولیٹری حد سے آگے ہے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن CIE نے بدھ کے روز کہا کہ وہ سوال پیپر کے لیک ہونے کی خبر سے آگاہ ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا پر متعدد صارفین نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ سی نے اپنے سرکاری بیان میں کہا، ہم اس طرح کی رپورٹس کی مکمل چھان بین کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو جون 2024 سیریز کے ٹائم ٹیبل امتحانات کے اختتام کے دوران یا اس کے بعد مراکز کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی توسیع ناکہ بندی کے خدشات پر بدھ کو تیل کی قیمتیں بلند ہوئیں، جبکہ وال اسٹریٹ اسٹاک زیادہ تر گر گئے کیونکہ سرمایہ کاروں کو امریکی فیڈ آمدنی کا انتظار تھا۔ بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو خبردار کرنے کے بعد تیل کے دونوں اہم معاہدوں میں تقریباً 6% اضافہ ہوا کہ اسے جلد ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اپنے جوہری پروگرام پر سخت کنٹرول کے لیے واشنگٹن کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے، جیسا کہ امریکی بحری ناکہ بندی نے ایران کی معیشت کو دھچکا لگا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک سابق فرانسیسی فوجی کو مڈغاسکر میں مبینہ طور پر جزیرے کو غیر مستحکم کرنے کی سازش میں حصہ لینے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر نومنارنیرا مہمنسوا رمنانسو نے کہا کہ فرانسیسی شہری پر مجرمانہ سازش اور بجلی کی لائنوں اور تھرمل پلانٹس جیسے بنیادی ڈھانچے کو سبوتاژ کرنے کی سازش سمیت متعدد جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ فٹ بال کے شائقین کی نسلوں کے لیے کوئی بھی ورلڈ کپ پانینی سٹیکرز کا ایک پیک کھولنے اور زیکو فرانز بیکن باؤر، ڈیاگو میراڈونا یا لیونل میسی کو پیچھے گھورتے ہوئے دریافت کیے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ میکسیکو میں 19 سبسیت کے ورلڈ کپ میں اطالوی کمپنی پنینی کے پہلے اسٹیکر کلیکشن کے بعد سے اس سیٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا اور عام طور پر ناکام ہونا دنیا بھر کے نوجوان شائقین کے لیے ایک جنون رہا ہے، جس میں کھیل کے میدان کی تبدیلی لازمی ہے۔ کینیڈا کے ایک دور دراز کے راکیز قصبے میں اسکول کی شوٹنگ کے متاثرین کے اہل خانہ ریاست ہائے متحدہ کی ایک وفاقی عدالت میں مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن AI کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں، الزام لگاتے ہوئے کہ چیٹ GPT بنانے والی کمپنی پولیوس کو چیٹ بوٹ کے ساتھ شوٹر کے خطرناک تعاملات سے آگاہ کرنے میں ناکام رہی۔ فروری کی شوٹنگ میں شدید زخمی ہونے والی 2 سالہ مایا گیبالا کی جانب سے بدھ کے روز دائر کیا مقدمہ برٹش کولمبیا کے ٹمبل رج میں خاندانوں کے 2 درجن سے زیادہ مقدمات میں سے پہلا مقدمہ ہے، جس میں ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ایک پوری کمیونٹی اوپن AI کو جوابدہ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔
امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقدین اور آزادانہ تقریر کے حامی ان کی انتظامیہ کی طرف سے کئی ABC چینلز کے نشریاتی لائسنسوں پر نظر ثانی کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں۔ منگل کو اعلان کردہ فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن FCC کی جانب سے تحقیقات کا اعلان ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیہ کے بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے گزشتہ ہفتے کہے گئے ایک لطیفے پر ABC کے میزبان جمی کامل کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اتحاد متحدہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لوزیانہ کا انتخابی نقشہ غیر آئینی طور پر 2 سیاہ فام اکثریتی اضلاع بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جمعرات کو اعلان کیا گیا فیصلہ تاریخی US ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی ایک بڑی تعبیر کی نمائندگی کرتا ہے، خاص طور پر اس کی شک کا مقصد اقلیتی ووٹروں کو ان کی سیاسی طاقت کو کمزور ہونے سے بچانا ہے۔ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل کانگریس کی دوبارہ تقسیم پر ایک وسیع جنگ کے درمیان یہ ریپبلکنز کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ کئی دہائیوں کی رکنیت کے بعد متحدہ عرب امارات نے قومی مفادات پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے تیل پیدا کرنے والے گروپ اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کو ویانا میں مقیم آئل کارٹیل کے لیے ایک بڑے دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا۔ UAE کا چھوڑنے کا فیصلہ آئل کارٹیل کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے طریقے کے طور پر کھلے تحقیم کرنے کی پالیسی پر کھلے عدم اطمینان کے بعد آیا ہے۔ ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک کے لیے کارکردگی پر مبنی معاوضے کے منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ان کی تنخواہ 5.4 فی سال مقرر کی گئی ہے، جب تک کہ کمپنی مریخ پر مستقل انسانی بستی کی تعمیر کے اپنے طویل مدتی ہدف کو حاصل نہ کر لے۔ مسک اور اس کی پالتو کمپنی دونوں اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جس کی توقع ہے کہ یہ جدید دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ابتدائی عوامی پیشکش میں سے ایک ہے۔ نجکاری کمیشن نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی نجکاری کے لیے لین دین کے ڈھانچے اور تنظیم کے تقسیم کاری کے پروگرام میں ایک اہم قدم ہے۔ یہ فیصلہ محمد علی کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کے 265ویں اجلاس میں کیا گیا۔ بورڈ نے تفصیلی غور و خوض کے بعد مجوزہ ڈھانچے کی توثیق کی، جس کا مقصد حکومت پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ قدر ہے۔ جنوبی وزیرستان لوار سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بدھ کے روز خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے ضلع کے گاؤں انگور اڈا میں پاک افغان سرحد کے پار سے فائر کیے گئے۔ مارٹر گولوں کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 بچے اور 1 خاتون شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گولے گاؤں کے 2 رہائشیوں کے گھروں پر لگے اور زخمی بچوں کی عمریں 3 سے 13 سال کے درمیان۔ کی حکومت کی جانب سے جمع کرائے گئے میمورنڈم میں شامل نئی تصاویر میں کول ٹامس ایلن کو دکھایا گیا ہے، جس پر گزشتہ ہفتے کے آخر میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں فائرنگ کرنے کا الزام ہے، حملے سے قبل ہوٹل کے ایک کمرے میں ہتھیاروں کے ساتھ۔ استغاثہ نے 25 اپریل کے واقعے سے پہلے مشتبہ افراد کی سرگرمیوں کی نئی تفصیلات کے ساتھ تصاویر جمع کرائیں تاکہ ایلن کو زیر سماعت مقدمے کی سماعت میں رکھا جائے۔ فرانسیسی استغاثہ نے ڈومینک پیلیکوٹ کے جرائم کی سہولت فراہم کرنے والی ویب سائٹ کے دوبارہ ظاہر ہونے کی تحقیقات کا آغاز کیا، جس نے درجنوں اجنبیوں کو اپنی بیوی گزیل پیلیکوٹ کے ساتھ زیادتی کے لیے بھرتی کیا تھا۔ اس کا پیش خیمہ کوکوتو جی ایک غیر منظم پلیٹ فارم تھا جو فرانسیسی حکام کے ساتھ چیٹ رومز تک رجسٹریشن کے بغیر رسائی کی پیشکش کرتا تھا، جو اسے بچوں کے جنسی استحصال، منشیات کے جرائم، عصمت دری اور قتل سے جوڑتا تھا۔